السلام علیکم، میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل شکیل میمن۔ تو بالآخر ناسا نے بھی اس بات کا یقین کر لیا، اس بات کو مان لیا کہ ماضی میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اور اس کا ثبوت انہیں چاند پر پہنچنے کے بعد یہ مل گیا۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں، اور ہاں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بجا دیں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ جائے۔ تو چلے جانتے ہیں کہ چاند کے ناسا کو کیا ملا۔ I mean, do you actually believe in your Muslim faith? Do you believe that Muhammad split the moon in two? اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، شق ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ یہ سب جادو ہے۔ انسان کے وجود میں آنے سے پہلے کروڑوں سال قبل ایک عظیم ستارہ زمین سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے بکھر کر خلا میں چلے گئے۔ ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا خلا میں نہ جا سکا اور زمین کی گریوٹی کے مدار میں ہی رہ گیا، جسے آج ہم چاند کہتے ہیں، جو ہم سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج کی سائنس، جس کی رسائی چاند تک ہو چکی ہے اور بہت سارے ایسٹروناٹ چاند پر قدم بھی رکھ چکے ہیں، کیا انہیں چاند کے ٹکڑے ہونے کے کوئی ثبوت ملے یا نہیں؟ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ واقعہ شق القمر آخر کیسے ہوا تھا۔ روایتوں کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ لہٰذا ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کام کروایا جائے جو ناممکن ہو۔ انہوں نے حضور سے کہا کہ اے محمد، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے اللہ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک چاند پھٹ پڑا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے جبل حرہ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب تھا۔ سب لوگوں نے یہ منظر صاف طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھ لو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے کی طرح جڑ گیا۔ مگر کفار مکہ نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہا کہ یہ تو صرف محمد کا ایک جادو ہے۔ ان میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ مگر قریش کے کچھ عقل مند لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی رہتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ جو لوگ دوسرے علاقوں اور ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ سفر سے مکہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے دوسرے علاقوں میں بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ اگر انہوں نے گواہی دی تو محمد یقیناً سچے نبی ہیں۔ لہٰذا جب قافلے واپس آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے بھی اس دن چاند کو 2 حصوں میں بٹتے ہوئے دیکھا۔ لیکن قریش کے لوگوں نے اس کی یہ تعویل گھڑی کہ جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اس لیے جس نے بھی چاند کو جہاں سے بھی دیکھا انہیں وہ جادوئی منظر نظر آیا۔ اس تعویل کے بعد چند ہی لوگ رسول خدا پر ایمان لائے اور باقی گمراہ ہی رہے۔
کفار مکہ کی طرح بعد میں آنے والے منکرین اور ملحدین نے بھی شق القمر کے اس معجزے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی اور اس معجزے پر کئی اعتراضات کیے، جن میں یہ کہا گیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ حقیقت میں وقوع پذیر ہوا تھا تو اس وقت یہ منظر دوسرے شہروں اور ممالک میں نظر کیوں نہیں آیا؟ اس اعتراض کا ایک جواب تو حدیث مبارکہ میں ہی موجود ہے کہ جب قافلے والے مکہ آئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے شق القمر کے اس منظر کو دوسرے علاقوں میں بھی دیکھا، جبکہ وہ لوگ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف اور دشمن تھے۔ دوسرا یہ کہ جب بعض علاقوں میں چاند طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دنیا کے دوسرے علاقوں میں دن کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمان میں روزانہ قسم قسم کے آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں، مثلا رنگ برنگ کے بادل، قوس قزح، ستاروں کا ٹوٹنا اور گھٹاؤں کا چھا جانا۔ لہٰذا اس وقت شق القمر کا یہ معجزہ انہی لوگوں کو نظر آیا جو اس وقت ان علاقوں میں موجود تھے جہاں آسمان بالکل صاف تھا، اور وہ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ دوسرے لوگ اسے دیکھ نہ پائے۔ اس کے باوجود شق القمر کے اس معجزے کو اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھا گیا تھا اور انہیں دستاویزوں میں محفوظ بھی کیا گیا، جن میں ہندوستان سر فہرست ہے۔ مثلا انڈونیشیا کے ایک علاقے مالابار کے بادشاہ نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، جس کا نام چکراوتی فارمس تھا۔ اس نے اس واقعے کو ایک دستاویز کی شکل میں لکھوا دیا تھا، جس کے ریکارڈ آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح جنوبی ہند کے ایک راجہ چیرامن پیرومل نے اس رات اپنے محل سے چاند کو 2 حصوں میں بٹتے دیکھا تھا، اور بعد میں ان دونوں بادشاہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے الور کے مجسموں میں ایک ایسا مجسمہ آج بھی موجود ہے جس میں ایک تحریر لکھا ہے کہ اس مجسمے کو اس وقت بنایا گیا جس وقت چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ تمام واقعات اور مزید تفصیلات لندن میں واقع انڈین آفس لائبریری کے پرانے آرٹیکلز اور ڈاکیومنٹس میں آج بھی موجود ہے۔ دوسری طرف جدید سائنس کی تحقیقات جہاں نت نئے نظریات اور فیکٹس کو پیش کر کے اسلام کی حقانیت کو آج ثابت کر رہی ہے، وہیں شق القمر کا یہ معجزہ بھی 1400 سال بعد آج سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعہ صاف ہو چکا ہے۔ دراصل سال 1680 میں ایک ریاضی داں اور ماہر فلکیات ڈومینسیو کسینی نے چاند کو بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا اور چاند کی ایک تصویر بنائی۔ اس نے اس تصویر میں چاند کے درمیان ایک لکیر بنائی تھی، لیکن وہ خود اس لائن کی حقیقت سے انجان تھا۔ دراصل یہ شق القمر کے معجزے کا وہ ثبوت تھا جو پہلی بار کسی غیر مسلم سائنسداں نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے 200 سالوں بعد ناسا نے چاند کی تصویر جاری کی اور کسینی اور جدید تصویر کا موازنہ کیا گیا تو دونوں میں یہ لکیر مشترکہ پائی گئی۔ چنانچہ سائنسداں مزید ریسرچ میں لگ گئے کہ یہ چاند پر لکیر کس چیز کی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تحقیق کرو میری تخلیقات میں، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، لہٰذا ایسا ہی ہوا، مزید گرہیں کھلتی گئیں۔ اور سال 1969 میں ناسا نے جب اپولو 10 مشن بھیجا تو اس نے بہت قریب سے چاند کی تصویر اتاری، جس میں واضح طور پر اس لکیر کو دیکھا جا سکتا تھا جو ماضی میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی کھلی نشانی تھی۔ سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ چاند کی سطح اس لکیر کی طرف سمٹ رہی ہے اور چاند مسلسل اس لائن کے گیپ کو بھرنے میں مصروف ہے۔ ہائپوتھیسس کے مطابق ماضی میں ایک بار چاند کی جسامت میں کچھ کمی واقع ہو چکی تھی اور چاند پر موجود وہ لائن اسی وقت وجود میں آیا تھا جب چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، جسے آج بھی وہ لکیر پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دراصل ایسٹروناٹ اور سائنسداں اس کی حقیقت کو جانتے بوجھتے اسے ایک مفروضے کے پیچھے چھپانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر سائنسدانوں نے چاند کے ٹوٹنے کے ایویڈنس دنیا کے سامنے ڈسکلوز کر دیے تو اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی اور لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگیں گے۔
ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کر رہی تھی وہ بالکل برحق ہے، جسے آج لاکھوں بلین ڈالر خرچ کر کے ثابت کیا گیا۔ یہ نہ صرف قرآن مجید بلکہ آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی صاف دلیل ہے۔